غم تو آئے گا، دیکھیں یہ بات ہے، غم کے دور ہونے کا مطلب نہیں غم آئے گا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ والا غم نہیں ہوگا کہ میں لاسٹ ہوں، ان کو یہ والا غم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، یا ان کو یہ والا غم نہیں ہوگا کہ میں تباہ ہو گیا ہوں، جیسے لوگوں کے بڑے غم ہوتے ہیں اس طرح کے عجیب و غریب۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی یہ لوگ جو اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ ان پہ سے خوف، ریگریٹ، ہر قسم کا فیئر اور غم دور کر دیتا ہے۔ اطمینان کا وعدہ ہے کہ مشکلوں میں بھی مسکرا کر تم نکلو گے، اور اللہ تمہیں مشکلات سے ایسے نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال کو نکالتا۔ دنیا میں they will never be happy, never be self contented۔ ہیپینس کا وہ کنسیپٹ نہیں جو آپ کے ذہن میں، یا ہیپینس مراد سکینت ہے، دلی سکون ہے، نہیں آئے گا انہیں۔ They will be lost always worshipping false gods. How can you achieve happiness through that؟ کفار بھی اللہ کے ہی تابع ہیں نا، وہ اپنی ڈیتھ کو روک سکتے ہیں؟ کیا نان مسلم جو اللہ پر بلیو نہیں کرے گا وہ اپنی ڈیتھ کو روک سکتا ہے؟ وہ اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہے؟ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، تابع تو وہ اللہ کے ہی ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ These are the people who will achieve salvation، اور ان میں خلوص بھی ہوگا، یعنی کہ سنسیریٹی ہوگی ان میں بہت زیادہ۔ بے شک اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم، نہ اداسی۔ جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، ہیئر از جبرائیل اینڈ ہی از سیئنگ کہ السلام علیکم، آپ کو سلام کریں، اور اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے جنت میں ایک ایسے محل کی جو پرلز کا بنا ہوگا، جو ہیرے جوہرات کا بنا ہوگا، اور اس میں نہ تو کوئی شور ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا، نہ ہی کوئی ڈسٹریس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی یہ لوگ جو اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ ان پہ سے خوف، ریگریٹ، ہر قسم کا فیئر اور غم دور کر دیتا ہے۔ غم تو آئے گا، دیکھیں یہ بات ہے، غم کے دور ہونے کا مطلب نہیں غم آئے گا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ والا غم نہیں ہوگا کہ میں لاسٹ ہوں، ان کو یہ والا غم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، یا ان کو یہ والا غم نہیں ہوگا کہ میں تباہ ہو گیا ہوں، جیسے لوگوں کے بڑے غم ہوتے ہیں اس طرح کے عجیب و غریب۔ پھر لوگوں کے بڑے فیئرز ہوتے ہیں، تو ان کے یہ والے عجیب و غریب فیئرز نہیں ہوں گے، یہ کانفیڈنٹ پرسنالٹی بنیں گے جو سیلف فلفلمنٹ کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہاں ایکچولی سیلف فلفلمنٹ کا وعدہ ہے، یہاں اطمینان کا وعدہ ہے کہ مشکلوں میں بھی مسکرا کر تم نکلو گے، اور اللہ تمہیں مشکلات سے ایسے نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال کو نکالتا۔ تو یہ ہے وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں۔ یہ فرقہ واریت کی جڑ ہے کہ جب بندہ ایک دوسرے پر فتوے لگانا شروع کر دیتا۔ ہاں ایک ہے کہ دلیل کے ساتھ، حق کے ساتھ کسی کو کریکٹ کر رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دلیل بھی کوئی نہیں ہے، حق پر بھی نہیں ہے، اور ایک دوسرے فتویٰ بازی بھی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ تم نے تورات پڑھی ہے، دلیل تورات ہے کہ کون حق پہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو فرقے بن گئے ایک دوسرے پہ باتیں کس رہے ہیں، بھائی قرآن کی طرف جاؤ، سنت کی طرف جاؤ، حدیث کی طرف جاؤ، حدیث اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، چھوڑ دو فرقہ واریت، چھوڑ دو یہ حزبیت، ایک دوسرے پہ فتوے لگانا چھوڑ دو، گو ٹو دا قرآن۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کرتے ہیں، بے علم بھی کہتے ہیں، یعنی قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو ٹوٹلی بے علم ہے نا، ان کے پاس تو کتاب بھی کوئی نہیں آئی آج تک، وہ تو ویسے ہی کنجیکچرز اور بنی بنائی باتوں پر چل رہے ہیں، اور اپنے آبا و اجداد اور فور فادرز کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں جی کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا، تو قیامت والے دن اللہ بتائے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون مخلص تھے، اور کون اپنے رب کے قریب تھے، اور کنہوں نے نبیوں کی بات مانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں مخلص رکھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا۔ یہ جو پچھلی آیا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کا توڑ بتایا کہ بجائے کہ باتوں پہ اور بغیر دلیل کے ایک دوسرے کو حق ثابت کرتے رہو، گو ٹو دا بک، گو ٹو دا سورس، علم حاصل کرو، قرآن و حدیث کی طرف جاؤ، پھر تمہیں واضح ہو جائے گا کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایک تو یہ قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے مسجد حرم میں شرک شروع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا مکہ سے، اور لوگوں کو روکا کہ اللہ کی توحید
قائم کریں اور ذکر قائم کریں، ایک تو ان کی طرف اشارہ ہے، دوسرا یہود کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دے یوز ٹو ٹرائی. یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یس جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا ہے کون ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد عیسائی ہیں، ناٹ یہودی، عیسائی، جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا. تو جیسے جو اہل حق تھے یہود، یعنی کہ جو توحید پر تھے، مسجد اقصیٰ ریور کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ تھے، انہیں یہ کرسچنز اور یہ رومی روکا کرتے تھے. تو ایک تو ان کی طرف اشارہ ہے، دوسرا قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور ان کی بربادی کوشش کرے، یعنی تخریب کاری میں لگیں اور اللہ تعالیٰ کی مساجد کو چرچ بنانے لگیں اور شرک کے جو ہے وہ گڑھ بنانے لگیں. تو کیا ہے؟ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ عذاب علیم ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے. دے شوڈ بی افریڈ آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کہیں ان پہ نہ آ جائے. انہوں نے اللہ کے مذہب کو ہی بگاڑ دیا، توحید کو ہی پس پردہ رکھ دیا اور شرک کر رہے ہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں دے ول نیور بی ہیپی، نیور بی سیلف کنٹینٹڈ. ہیپینس کا وہ کنسیپٹ نہیں جو آپ کے ذہن میں، یا ہیپینس مراد سکینت ہے، دلی سکون ہے، نہیں آئے گا انہیں. They will be lost always. Worshipping false gods, how can you achieve happiness through that? اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا. اس کے بارے میں دو رائے مفسرین کی. ایک یہ کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب مسلمان یہ فیل کیا کرتے تھے کہ ہم کعبہ کو قبلہ کیوں نہیں بنا رہے اور ہم مسجد اقصیٰ کی طرح منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی ایفیلیشن ظاہر کعبہ سے تھی. اور ایک رائے یہ کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب قبلہ چینج ہوا، مسجد اقصیٰ سے ہٹ کے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. تو جو یہودی تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، موک کیا کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا پہلے، نعوذ باللہ. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو تم جہاں مرضی منہ کرو، اٹ ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ کو ہی پاؤ گے ہر جگہ. لیکن یہ ایک یونٹی قائم کرنے کے لیے، ایک منظم انداز کے ساتھ چلنے کے لیے کہ تمام لوگ ایک جگہ سجدہ کریں. یہ کیسا لگنا تھا، ایک بندہ یہاں سجدہ کر رہا ہے، ایک طرف ایک بندہ یہاں، مطلب ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے. ڈسپلن اور یونٹی اسلام کا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. یاد رکھیں کہ یہ تو ایک میں بینیفٹ بتا رہا ہوں، اللہ کو ہی بہتر پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا ہی بینیفٹ ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں. وہ ایک پوائنٹ ہے، ہم اس کی ورشپ نہیں کرتے ہیں، وہ ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے کہ اس طرف سجدہ کرو. اور اس پہ ڈاکیومنٹری آپ دیکھ سکتے ہیں، دا میریکولس کعبہ، یہ ریشنل بلیور کی ڈاکیومنٹری ہے. پوری ایک ویڈیو اس نے بنائی ہے، یوٹیوب کا چینل ریشنل بلیور. اس نے ثابت کیا کہ کعبہ دنیا کا سب سے ہائیلی پازیٹیو پلیس ہے، پازیٹیو انرجی ہے وہاں پہ. جب تمام لوگ کعبہ کی طرف متفقون علیہ سجدہ کرتے ہیں ایک ڈائریکشن میں، تو ان کی پازیٹیو انرجی فلو کرتی ہے اور وہ کعبہ یعنی اس ڈائریکشن سے پازیٹیو انرجی لیتے ہیں. اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس بارے میں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. نماز کے جیسے بہت سے بینیفٹس ہیں، نماز سکون دیتی ہے، نماز کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں، نماز پورا ایک لوگ کہتے ہیں جی یوگا ہے، لیکن ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم نے یوگا کرنا ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے. یاد رکھیں مسلمان کا رویہ یہی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے تو دیٹس اٹ. باقی اس کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پھر مسلمان انجوائے کرتے ہیں ان بینیفٹس کو. اوکے، تو ثابت یہ ہوا کہ مسلمان کا رویہ دیکھیں اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ سوال زیادہ نہ کرے اور وہ اللہ رسول کی بات اڈاپٹ کر لے، مان لے، اور اسی میں اس کی خیر ہے، اس کی بھلائی ہے. انفارچونیٹلی آج کے دور میں ہماری یوتھ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز پہ کویسچن کرو، ہر چیز پہ سوال اٹھاؤ. یہ ایک حد تک اس طرح ٹھیک بھی ہے کہ چلو سپرسٹیشس پریکٹسز اور جو فضول قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں تو ایٹ لیسٹ ان پر تو سوال کرنا بنتا ہے. لیکن جب اوتھینٹک حدیث ہے، قرآن کی ورس ہے اور وہ معروف ایک اوپینین آپ تک آ رہا ہے تو پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں، بلکہ اس کو اڈاپٹ کرو. یہ ہے اصل میں بات. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. کرسچنز کی طرف مخاطب ہے، اور یہودیوں کا بھی ایک سیکٹ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا. اللہ ڈینائی کر رہا ہے، یہ جرم ہے، یہ ایک بیہودہ بات ہے جو تمہارے منہ سے نکلتی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا چنا.
اور اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ اولاد کمزور کر دیتی ہے انسان کو۔ ظاہر ہے بہت سے لوگ اولاد کی وجہ سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، اولاد کے لیے بہت سے لوگ اپنے ڈیسیجن چینج کر لیتے ہیں، اپنی ویلیوز تک چینج کر لیتے ہیں۔ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کو کوئی انفلوئنس کرے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کے بندے ہیں سب، اللہ کے تابع ہے ہر چیز۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، وہ کنگ ہے، وہ سوورن ہے، اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ تمام لوگ جھکتے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ کفار بھی اللہ کے ہی تابع ہیں نا، وہ اپنی ڈیتھ کو روک سکتے ہیں؟ کیا نان مسلم جو اللہ پر بلیو نہیں کرے گا وہ اپنی ڈیتھ کو روک سکتا ہے؟ وہ اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہے؟ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تابع تو وہ اللہ کے ہی ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ زمین اور آسمانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا ہے، وہ زمین و آسمان کو اوریجنیٹ کرنے والا ہے۔ ہی از دا سورس، ایوری تھنگ بگین فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹارٹیڈ ایوری تھنگ۔ ٹائم بھی اللہ کی کریشن ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ بس ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کا کلمہ ہے۔ تو یہ آیت ہم نے پڑھی 117 تک، 117 پہ ہی آج ہم جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور ضرور سورہ البقرہ کو مکمل کریں گے، بیکاز اٹ از ویری اسینشیل ٹو گو تھرو سورہ البقرہ۔ اٹس اے ویک اپ کال، اور ظاہر ہے کہ سورہ البقرہ مومن کا آئینہ ہے، ہمیں ہماری اوقات دکھائے گی، اور ہمیں اٹ ول سیٹ اس فری۔ سو سی یو آل آفٹر عید۔ اللہ آپ کی عبادات قبول فرمائے۔ جتنا ابھی تک کرائے اس کو ریوائز کیجیے گا 117 ورڈز تک، اور نوٹس بنائیے گا اور دیکھیے گا کہ پوائنٹس ٹو لرن کیا ہیں، اور بنی اسرائیل کا جتنا اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کی ہے وہ کرائمز اپنے سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہیں ہم تو یہ غلطیاں نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اچھا پکا سچا مسلمان مومن بنائے۔ جزاکم اللہ خیر فار لسننگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔